الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اور جس دن کاٹ کر کھا رہے ہوں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو، یقول اور کہیں گے یا لیتنی، ہے بربادی ہماری، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے ساتھ رستہ پکڑا ہوتا، یا ویلتا، ہے افسوس، لیتنی، کاش میں لم اتخذ نہ بناتا، فلانا خلیلا، فلان کو خلیل دوست، لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا ذکر سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آیا تھا، وکان الشیطان، اور شیطان ہے للانسان خذولا، انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ جانے والا، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، بے شک میری اس قوم نے بنا لیا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا لکل نبی، ہم نے ہر نبی کے لیے بنائے ہیں، عدوا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفی بربک ہادیا ونصیرا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا بھی اور مددگار بھی۔ سابقہ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اوپر نازل ہونے والی وحی جو آپ نے سنائی، اس پر جو اعتراضات کرنے والے تھے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کی مثال کچھ یوں دی جا رہی ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھا رہے ہوں گے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور پھر انبیاء کا استہزاء، مذاق، اور وحی الہی یعنی قرآن اور حدیث، اس پر بیجا اعتراضات یا اپنی عقل کو مقدم رکھنا اور غالب سمجھنا، یہ ساری ظلم کی صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد عمومی ظلم یعنی کسی کے حق وغیرہ کو کھانا، تو یہ عمومی لفظ ہے جس میں تمام معنی داخل ہیں۔ تو یہ ظالم قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھا رہے ہوں گے۔ جس طرح آج پریشانی بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن، کیونکہ مار تو سکتا نہیں ہے، ختم ہونا یا مر جانا یا نام و نشان اس کا ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ یہ موت سب کچھ ختم کر دینے والی ہوتی، آج میں اٹھایا نہ جاتا، یہ ساری خواہشیں ہوں گی، لیکن مر نہیں سکتا۔ کرے گا کیا؟ فرمایا یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوگا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا، رسول کے رستے کو پکڑا ہوتا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن سارے واسطے، تعلق اور ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن کلمے کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ مفید ثابت ہوگا۔ اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یار اس سے زیادہ امت کے خیر خواہ، اور اس سے زیادہ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ غمخوار کیسے اور کون ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ایک دعا جو چاہے آپ کریں، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نہیں تھے، آپ ان کے لیے زندگی بھی مانگ سکتے تھے، آپ اپنی اولاد مانگ سکتے تھے، یا دنیاوی اور خیر و برکتیں، کتنی مشکلات میں بسا اوقات زندگی آپ کی گزری ہے، آپ وہ دعا کر سکتے تھے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اختیار دیا، ان نبیوں نے اپنی دعائیں دنیا میں کر لیں، لیکن میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ کی ہوئی ہے۔ اور یہ امت ہے کہ جو اس رسول کے طریقے کے بارے میں، اس رسول کے طریقے کے بارے میں کہتی ہے اے تو سنت ہے، ایکڑا فرض ہے، کر لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تھے تاں بھی ٹھیک ہے، بس فرض پورے کرو۔ اس دور میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، بس فرض پورے ہو جان، اے ہی بڑی گل ہے۔ تو بھائی سنتیں اسی طرح چھوٹیں گی، جب سنتیں جائیں گی تو فرض، کیا خیال ہے جب جڑ وہ ختم ہو جائیں گی تو تنا کس کام کا ہے؟
تنا تو تبھی کام آئے گا نا کہ جب اس کے نیچے جڑیں موجود ہوں گی، وگرنہ وہ تنا کھوکھلا ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور ذرات یہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو سنن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ بسا اوقات کفر کی موت اور ظلم کی موت مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور کیا کہے گا؟ اتخذتم مع الرسول سبیلا، یہاں بھی یہ یاد رکھیں کہ اس نے رسول کے رستے کو چھوڑا نہیں ہے، رسول کے رستے کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ رسول کے رستے کے ساتھ اور بھی رستہ اپنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر قیامت کے دن وہ یہ خواہش کرے گا کاش کہ میں نے رسول کے رستے ہی کو اپنایا ہوتا، اسی کے اوپر چلا ہوتا۔ تو اس سے مراد اسوہ حسنہ بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور آج ایک اور بھی اعتراضات آ رہا ہے، سوشل میڈیا سیانے ہوتے جاتے ہیں نا اسی ہیں، اور یہ سیانے اب کیا اس کو کہنا چاہیے، اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم تو نہیں دیا نا۔ ایک عالم کو سنا، اس نے کہا جی حدیثیں اتنی ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے کرنے کا حکم کہیں پہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر تاکید نہیں کی ہے۔ اور بھائی قرآن پاک میں جہاں بھی کہا گیا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ۔ تمہیں کس نے یہ سمجھا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے اور پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنی من و مرضی اور منشا اس کے اندر داخل کر دو؟ یہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے، اور تم اختیار یہ کرو گے تو سورہ احزاب میں آگے آئے گا تو فرمایا یہ ظلم ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بری ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ سزا چکھائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس لیے اس چیز کو بڑے غور سے سمجھیں اور کوشش کریں اس صورت کو، یہ فرقان ہے، فرق کر رہی ہے ہمارے نظریات اور سوچ و افکار میں جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان کے درمیان کے کون سے نظریہ اور سوچ ہمیں بنانی چاہیے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور دوست بنانے کا سب سے زیادہ حق اس انسان پہ اللہ کی ذات کا ہے، سب سے بڑھ کے محبت کس کے ساتھ کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جائے گی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی ایک اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں نہ کرتا، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے یہ قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے۔ یہ کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ بندے کا تعلق بن جاتا ہے نا، دو چیزیں عمومی اس میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کی بات کو اس کا انکار نہیں کرتا، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اسی طرح کا بنانے کی کوشش کرتا ہے، ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دنیاوی چیزوں میں دیکھ لیں، جس کو ہم آئیڈیل بناتے ہیں یا نمونہ سمجھتے ہیں یا جس کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جائے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، پھر اس سے وہ باتیں کہلواتے ہیں، بلواتے ہیں اور اس سے وہ بیان دلواتے ہیں تاکہ لوگ اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس کی عادات کو، اس کے حلیے کو، اس کے چال ڈھال، حتیٰ کہ بولنے کے انداز اور طریقے کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی، جو دنیاوی آئیڈیل ہے اس کے ہم پاؤں سے لے کے سر تک ہے، لباس سے لے کے کٹنگ تک، رہنے سہنے کا سارے سٹائل کاپی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہی مسلمان رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بس ہم فرض پورے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، وہ تو 1400 سال پہلے کی زندگی تھی۔ معاذ اللہ اگر یہ گمراہی نہیں ہے تو پھر اور گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ دیکھ لیں، یا ویلتنی، وہ کہہ رہا ہوگا ہے افسوس اور بربادی میری کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے رسول اللہ سے زیادہ بڑا دوست کسی کو نہ بنایا ہوتا، اللہ سے زیادہ بڑا دوست کسی کو نہ بنایا ہوتا، کیونکہ یہ خلت ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے صبح سے لے کے شام تک، ورد بھی کرتا ہے نا، اگر اس کا دوست عیسائی اور یہودی اور بے دین اور بے نمازی اور مشرک ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا قلبی رجحان ہے، قلبی رجحان، خلت میں قلبی رجحان ہوتا ہے، قلبی رجحان ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کے میں پوری کی پوری یہ روحانیت موجود ہے، وہ اس کی طرف جائے گا۔ اور اگر یہ دین کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا تو وہ غالب آ جائے گا اس کے اوپر، اور یہ پھر اسی کی دوستی کے اندر اور یارانے کو نبھاتے نبھاتے دین سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ہماری آج کل کی اکثریت یہی ہے کہ رشتہ داری کے ناطے، چھوٹے بڑے کے ناطے یہ سارے نبھاتے نبھاتے، اور اسی طرح یہ بیتوں کا سسٹم شروع ہو گیا، اور پھر اپنے اپنے سارے یہ چیزیں بنا لی گئیں۔ اس کے بعد کہا کہ تم نے ادھر سے ادھر نہیں جانا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ آستانہ فلانا سب ٹھیک ہے، لیکن تسی ذکر ایویں کرنا ہے جی میں تہاڈے مرشد نے کیتا ہے، تم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے جس طرح اس نے کیا، یعنی دوسرے کی طرف نہیں جانا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہاری خلت اس کے ساتھ ہے، اس کے طریقے کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتا۔ اور تیسری چیز اس میں دنیاوی وہ دوست ہیں جن کے پیچھے لگ کے انسان اپنی دین چھوڑ دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، عقیدہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ان چیزوں کے ان میں رشتہ داری بھی آ سکتی ہے،
ٹھیک ہے، نکاح کی صورت میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ویسے عمومی دوستی کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں انسان کے عقیدہ، ایمان اور عمل ضائع ہو جاتا ہے، جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن یہ سارے کیا ہوں گے؟ اس سے برات کا اظہار کریں گے اور یہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے اس کو اپنا اتنے قریب دل میں جگہ نہ دی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے کیا کیا ہے؟ اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، ذکر سے دور کر دیا. اب ذکر میں پہلے بھی شاید اس میں بات ہو چکی ہے، ذکر میں اس یہاں جو بات ہو رہی ہے فرقان کی صورت میں قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے دور کر دی ہے. اور آج دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. اور دوسرا ذکر کے جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وہ ذکر سے مراد نماز ہے، اور اس طرح عمومی ذکر بھی ہے اور نصیحت بھی اس سے مراد لی گئی ہے. تو ان چیزوں سے وہ دور ہو جائے گا. اور یاد رکھیں جب یہ چیزیں غالب آ جائیں گی نا، خلت کسی اور کی، تو پھر نہ وہ نصیحت پکڑے گا، نہ نماز کی وہ لذت رہے گی، نہ وہ ذکر اذکار کی طرف آئے گا، اور قرآن پاک تو پھر کیا پڑھے گا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ رسول کی محبت ہے جو قیامت کے دن سفارش اور جنت تک لے کے جا سکتی ہے. لیکن جس نے شیطان کے ساتھ خلت اختیار کی، یعنی اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کی بھی خلت دوستی نبھا رہے ہیں، تو وہ اس کی دوستی نہیں ہے، وہ شیطان کی دوستی ہے. اور شیطان انسان کو بیار و مددگار چھوڑ جانے والا ہے. جب انسان کو ضرورت ہوگی نا کہ یہ میرا ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ تعاون کریں، تو وہاں ایسی صورت نہیں ہوگی. اور شیطان کہے گا کہ جب سارا معاملہ فیصلہ ہو جائے گا نا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور جہنمی جو شیطان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں سارا کچھ کیا ہے. تو کہے گا میں نے کیا کیا تمہیں؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، وسوسہ ڈالا، تم نے مان لیا. اور کملے تو تم ہو نا کہ ایک طرف اللہ کے برہان اور بعض دلائل تھے، ان کو تم نے چھوڑ دیا. تو اس طرف اور فرمایا کہ وقال الرسول، جب یہ شیطان اس میں کارگر ثابت ہو جائے گا اس کا عملہ، پھر رسول قیامت کے دن کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت کا جوان، یہ میری امت کا بوڑھا، یہ میری امت کا سیاڑا، چودھری، بادشاہ، فلانا، اس نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ اس کی زندگی میں تھا، دنیاوی اعتبار سے تو یہ بہت کچھ ہے، جانتا بھی تھا، سمجھتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں قرآن نہیں تھا، قرآن کو اس نے پیچھے چھوڑا ہوا. یہ نہیں کہ مانتا نہیں تھا، یہ نہیں کہ اس کا انکار کرتا تھا. مہجور کا مطلب ہے علم ہے، سب کچھ ہے. جس طرح ایک چیز ہم سٹور میں لگا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی طرح اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور اس کی مثال آج دیکھ لیں، قرآن پاک گھروں میں اونچی جگہ کے پڑا ہوتا ہے، بس اوقات سالوں سال اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، اس کو نہیں پڑھتے. اور قرآن پاک کو پڑھنا ٹی وی ڈرامے یہ دیکھنے کے لیے 2-2 4-4 گھنٹے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کھول کے پڑھنا یا سمجھنا اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اور جب ایسی چیز ہوگی تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن یہ دعویٰ کرنے والے ایسے شخص کے خلاف وہ رسول پاک ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ اس سے پوچھ ان ھذا القرآن مہجورا، اس نے اس قرآن پاک کو مہجور کیوں کیا تھا، چھوڑ کیوں رکھا تھا؟ حالانکہ کسی سے پوچھ لو گیا گزرے سے کہ یہ قرآن پاک کیا ہوگا، کہ برکت بھی اس میں ہے، رحمت بھی اس میں ہے، شفا بھی اس میں ہے، ہدایت بھی اس میں ہے. اس کو کھولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اگر زبان سے جو مرضی آپ کہتے رہیں، آپ شہد میں شفا رکھی ہے اللہ نے، دوائی، میڈیسن، گولی، ٹیکا، اس کے اندر شفا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے آپ ورد کرتے رہیں اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے، تو نہیں ملنے والی جب تک اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے. تو اسی طرح یہ ذکر ہے، اس کو استعمال کیجیے، یعنی پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس سے محبت کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان قیامت کی رسوائی سے بچ سکتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اب غور کریں ان الفاظ پہ، یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں اپناتا گیا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑتا گیا. ایک وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی لوگوں کو نبیوں کا مجرم تیار کر دیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے ہر نبی کا دشمن رکھا ہے، اور یہ وہ جرم کرتے کرتے یہاں تک بھی جا پہنچتا ہے. اور پھر یہ دیکھ لیں جتنے بھی گمراہ فرقے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک کا انکار کر دیتے ہیں. یہی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اكفنا اسی طرح اللهم اهدني فيمن هديت جو قنوت وتر کی دعا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اسألك الهدى والتقى والعفاف، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کے اوپر استقامت اختیار ہمیں کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہدایت بھی اسی کے اختیار میں ہے. اور جب وہ مدد کرے گا تو تبھی ہم نیکی کر سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن سعادت والے لوگوں میں شامل صدق اللہ العظیم.